پس پردہ خواتین، ایک مقام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کا مجھے ترجمہ کرنا ہے اور اسی کے تعلق سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنی خلیلی بسبع، میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ دوست کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا خلیل اور دوست فرما رہے ہیں۔ انداز بیان دیکھیے اور محبت کا اظہار دیکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیل میرے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ کیسا محبت بھرا برتاؤ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں 7 باتوں کا مجھے حکم دیا ہے، اور معلوم ہے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل چیر کر اندر بیٹھ جائے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیچ میں آ جاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ خلل ڈال رہے ہیں، بیچ میں آ رہے ہو۔ تو خلیل ایسے دوست کو کہیں گے جس کی محبت دل چیر کے اندر بیٹھ جائے اور کسی اور کی محبت کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور اللہ کے نبی حبیب ہیں۔ حبیب اور خلیل میں فرق ہے۔ حبیب کہتے ہیں یہ حب سے، حب کے معنی عربی میں آتے ہیں دانے کے۔ دانہ ایک زمین میں آپ ڈالو، 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے، پھر ان کے آگے بڑھا دو لاکھوں کروڑوں دانے۔ تو جس طریقے سے دانے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت بڑھ رہی ہے۔ اس کی انتہا کہاں تک ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہاں تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں، امرنی خلیلی، میرے دوست نے مجھے حکم دیا 7 باتوں کا۔ پہلی بات فرماتے ہیں، امرنی بحب المساکین والدروب منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کروں اور ان کو اپنے سے قریب کروں۔ بڑوں سے محبت کرنا، مالداروں سے محبت کرنا، علم والوں سے محبت کرنا، سنجیدہ لوگوں سے محبت کرنا، یہ تو سب کو آتا ہے۔ لیکن وہ طبقہ جس کو کوئی پوچھتا نہ ہو، وہ لوگ جنہیں سلام کرنے میں لوگ اپنی حقارت اور بے عزتی محسوس کرتے ہوں، جن کو آپ اپنے پاس بٹھانے میں لوگ بہت بڑی بے ادبی محسوس کرتے ہو، ان کو قریب کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ان سے محبت کرنا، یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے اصل آدمیت، یہ ہے در حقیقت محبت۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو غریبوں سے محبت کرو، ان کو اپنے سے قریب کرو، اور صرف آپ نے کہا نہیں، کر کے دکھایا ہے، بلکہ آپ نے دعا کی۔ آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ زندہ رکھ تو مسکین بنا کر کے،
اور جب میں دنیا سے جاؤں تو مسکین بن کر کے، قیامت میں میرا جب حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں سے کتنی محبت کی، فقراء سے کتنی محبت کی کہ بلال آپ کے قریب ہیں، خباب آپ کے قریب ہیں، سلمان فارسی آپ کے قریب ہیں، اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری آپ کے قریب ہیں۔ یہ غربا کی ٹولی ہے۔ ابو ہریرہ آپ کے قریب ہیں۔ صفہ میں جو 70 صحابہ رہتے ہیں یہ سارے کے سارے فقیر اور مسکین قسم کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیسی کر رہے ہیں کہ دودھ آیا ایک مرتبہ ایک پیالے میں، ابو ہریرہ سے کہا پلاؤ۔ 70 صحابہ تھے، وہ فقیر صحابہ جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، صرف وہ اپنا سطر چھپاتے تھے، نہانے کے لیے پانی نہیں تھا، گرمی میں پسینے سے لکیریں بن جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے جب پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو بستر کہاں سے ہوگا، مٹی پہ ہی سو جاتے تھے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، پسینہ آ رہا ہے، لکیریں بن رہی ہیں۔ وہ 70 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ان کو دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ بعد میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ ابو ہریرہ نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، اور پیا، فرمایا اور پیو، اور پیا، اور پیو۔ اللہ کے نبی لا اجد مسلکا، اب راستہ نہیں اندر جانے کا، پیٹ پورا بھر گیا۔ 70 لوگوں کا جھوٹا ہے، اور کون سے؟ فقیر جن کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ ہم میں سے کوئی گوارا کرے گا اس پیالے کو پیے؟ ہم کہیں گے جناب ہم بڑے نفیس طبیعت کے مالک ہیں، ہم سے گندے لوگوں کا جھوٹا نہیں پیا جائے گا۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار کہ آپ نے لوگوں کے دل کو کیسے جیتا۔ ان 70 صحابہ کا جھوٹا اللہ کے نبی نے بعد میں خود کیا۔ ہم تو گھر کے اندر بھی الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اماں جی کو ٹی وی ہے، اگر ساتھ میں کھائیں گے تو ہمیں بھی جراثیم لگ جائیں گے، اور ان کو فلاں بیماری ہے ساتھ میں کھائیں گے ہمیں لگ۔ آقا فرما رہے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بیماری پھیلے گی۔ اللہ کے نبی 70 کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، آپ علیہ السلام کے لگن ہے بڑا سا، اس میں شریک بنایا جاتا ہے، چاروں طرف سے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں اور سب اسی میں ہاتھ ڈال کے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ فرما رہے ہیں برکت الطعام ما کثرت به الایادی، کھانے کی برکت اس میں ہے جس میں زیادہ ہاتھ پڑیں گے، جتنے برتن میں ہاتھ پڑیں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا پی رہے ہیں، جھوٹا کھا رہے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ تو 1400 صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام نے کھانا کھایا، ان کا بچا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کھایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر تو غریبوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے دکھائی کہ کیسے محبت کی جاتی ہے غریبوں سے، کیسے ان کو اپنے سے قریب کیا جاتا ہے، اور کیسے ان کا دل جیتا جاتا ہے۔ اسی لیے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی ہے، اس سے پہلے نجاشی نے ابو سفیان سے پوچھا تھا یہ بتاؤ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے ماننے والے لوگ کون ہیں، غریب ہیں کہ مالدار؟ ابو سفیان نے کہا بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں۔ تو نجاشی نے کہا ہاں، ہر نبی کے ماننے والے پہلے غریبی ہوتے ہیں،
نبی پہلے انہی پر محنت کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر دین زیادہ ہے مالداروں کے مقابلے میں. ان سے محبت کرنا ہے. اور غریب طبقے پر ہی غیر قومیں محنت کرتی ہیں دین سے ہٹانے کے لیے. ان کو ہی ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے اور ان پر محنت کر کے ان سے دین کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. ملیشیا کے اندر روزانہ 2-3 فلائٹیں آتی ہیں انڈونیشیا میں عیسائیوں کی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے. چونکہ غریب ملک ہے ان کو جب سبز باغ دکھایا جائے گا اور دنیا کی ریل پیل دکھائی جائے گی تو عیسائی بن جائے گی. اپنے یہاں بھی آپ دیکھ لیں غریبوں پر محنت ہو رہی ہے. ہماری جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اکثریت ان کی ہے جو غریب گھرانوں کی. اکثریت ان کی ملے گی. معلوم کیا گیا باقاعدہ طور پر پوچھا گیا جب پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم باہر نکلے ہیں اور جس سے اس کی دوستی ہے وہ اس کو مال دے رہا ہے اور یہ اپنی عزت کا سودا اس کے ساتھ کر رہے ہیں. ماں باپ نے شادی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہیں اور غریب بچی کو لے جانے کے لیے کوئی بھی جوان تیار نہیں ہے بغیر جہیز کے. کوئی جوان تیار نہیں. اب اس کی عمر 20 سال 25 سال 30 سال کب تک وہ صبر کرے؟ کب تک وہ صبر کرے؟ رابعہ بصریہ تو ہے نہیں، ولیہ تو ہے نہیں. قدم اس پہ ڈگمگا جاتے ہیں اور پھر وہ غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر دیتے ہیں. اس میں غلطی اگر اس بچی کی ہے ماں باپ کی ہے یاد رکھنا ان مالداروں کے کھاتے بھی گناہوں سے خالی نہیں رہیں گے جنہوں نے شادیوں کو محنت کی. وہ مالدار بھی پکڑے جائیں گے جن کے پاس مال کی پونجی تو موجود ہے لیکن انہوں نے غریبوں کے حال کو نہیں پوچھا. وہ مالدار نہیں بخشے جائیں گے کہ جو اس قابل تھے کہ اپنے اسکول اسلامی قائم کرتے، کالج بناتے، دینی ادارے قائم کرتے، لیکن قائم نہ کرتے انہوں نے اپنی عیاشیوں کے اوپر، خرمستیوں کے اوپر اور اپنے چوچلوں پر پیسے تو خرچ کیے، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں پر پیسے خرچ کیے، بینک بیلنس تو انہوں نے بنایا، جائیدادیں تو قائم کی، لیکن غریبوں کے حال کو پوچھا نہیں. غریبوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ان کی بچیوں کو نہیں پوچھا ان کا حال کیا ہے. بس اپنی عیاشی میں مست رہے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ مالدار بچ نہ سکیں گے. ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا. ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تمہیں مال کیا اس لیے ملا تھا؟ اس لیے ملا تھا کہ تم اپنی مستیوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی کے چونچلے پہ خرچ کرو، اپنی اولاد کی بدماشیوں پہ خرچ کرو، ان کو عیاشیوں کے لیے مانگ دو. غریب بلکتا تھا، روتا تھا، تمہیں ترس نہیں آتا؟ کتنی بیوائیں تھی ان کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن تم نے ان کی خبر گیری نہ کی. کتنے یتیم ہیں جو پڑھ سکتے تھے اس لیے نہیں پڑھے، اس لیے نہیں پڑھے کہ ان کے پاس اسکول کی فیس دینے کو پیسے نہیں. ہم نے ان کی خبر گیری نہیں کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو لیکن عیاشیوں کو پورا نہ کرو. عیاشیوں پہ پیسے کو خرچ نہ کرو. شادیوں میں اللے تللے خرچ نہ کرو. پیسہ خرچ کرنا ہے اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ. کون منع کرتا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا ہے آپ اپنے بچوں کو MBBS ڈاکٹر بناؤ، MD ڈاکٹر بناؤ، DM ڈاکٹر بناؤ، اپنی اولاد کو IAS بناؤ، PCS بناؤ. یہاں پر پیسہ خرچ کرو. آپ کی اولاد نہیں پڑھتی، کسی غریب ذہین بچے کو لو، کسی مسکین بچے کو لو، کسی یتیم کو لو، اس کو گود لے لو اور کہو سارا خرچہ میں تیرا برداشت کروں گا لیکن تو پڑھ لے. جتنا پڑھنا ہے، جتنا تجھے شوق ہے، اپنے پڑھنے کے شوق کو پورا کر.
گود بھی تو لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی تو گود لیا تھا حضرت زید کو. گود لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ زید کو گود لیا تھا. زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی نے پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی، انہیں ان کی تعلیم دی تھی، اور پھر اس قابل ہوئے تھے حضرت اسامہ کہ اللہ کے نبی نے جو آخری لشکر بھیجا ہے اپنے مرد الوفات میں، اس میں حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا، جنرل بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اسی لیے اگر کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس ثروت ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا کیا ہے، تو غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو. 4 کو آپ پڑھا سکتے ہو، 4 کا خرچہ برداشت کرو. 10 کو پڑھا سکتے ہو، 10 کا خرچہ برداشت کرو. 1 کو پڑھا سکتے ہو، 1 کا خرچہ برداشت کرو، تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ناخواندگی کی شرح بڑی ہوئی ہے، وہ کم ہو جائے اور ہمارا سماج پڑھا لکھا سماج کہلایا جائے. آپ کو اگر مدرسوں سے الرجی ہے، مدرسوں میں پڑھانا نہیں چاہتے، ٹھیک نہ پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھا دو، وہاں بچوں کا ایڈمیشن کرا دو جہاں پر وہ صحیح تعلیم حاصل کر سکے. لیکن خدا را، اللہ کے واسطے ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ ڈالنا جہاں پر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا جائے. ایسے اسکولوں میں ان کو نہ پہنچانا جہاں پر ان کے ایمان کے اوپر شمخو مارا جائے، اور جب اسکول سے پڑھ کر کے نکل رہے ہوں تو تعلیم تو مل چکی ہو لیکن ایمان کو کھو چکے ہو. ایسا نہ ہو. آج محنت یہی ہو رہی ہے، کوشش یہی ہو رہی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ غیر قومیں ہمارے بچوں پر، بچیوں پر کتنی محنت کر رہی ہیں اور کس قدر ان کی پلاننگ چل رہی ہے. پری پلان سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں. ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں. ہمیں جاگنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا. اگر ہم بیدار نہ ہوئے، یاد رکھنا ہماری آنے والی نسل ایمان سے محروم ہو چکی ہے. ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا. اب جاننے کا وقت ہے، اپنے اندر شعور پیدا کرنے کا وقت ہے، اپنے احساس کو بیدار کرنے کا وقت ہے. ہم اپنے احساس کو بیدار کریں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مرتد ہو رہی ہیں. کیا میرے بھائیوں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں میرے گھر میں ایسا ہو اب میں جاؤں گا؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں میری بچی بھی کسی غیر کے ساتھ تعلقات قائم کرے تب میں بیدار ہوں گا؟ تو پھر ہم سے بڑا نادان شاید کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. ایک دن میں ہم نے اپنے شہر مراد آباد میں ٹیم بنائی بچیوں کی حفاظت کے لیے. ایک جوان میرے پاس عصر کے بعد آئے 15 دن پہلے، کہنے لگا مفتی صاحب آج کے دن میں مجھ سے 4 لڑکیاں ٹکرائی ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ایک دن میں ایک لڑکے سے 4 لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ماں باپ کو کوئی خبر ہی نہیں، اطلاع نہیں. یہ ہو نہیں سکتا اطلاع نہ ہو. ماں تو بچی کے چال کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیتی ہے بچی کہاں جا رہی ہے. ماں بہت تیز ہوتی ہے، ماں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن ماں پردہ ڈال دیتی ہے. اور بسا اوقات اس لیے کہ بچی باہر سے کیا ہے اخراجات لا رہی ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اس لیے ماں نہیں بولتی. وہ اپنی عزت کو بیچ رہی ہے، عزت کو بیچ رہی ہے، اور ماں خاموشی سے اس کو برداشت کر رہی ہے. اگر وہ عزت کو بیچ رہی ہے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، تو اس محلے کے مالدار مجرم ہیں، گنہگار ہیں اس محلے کے مالدار کہ ہماری بچی غربت کی وجہ سے اپنی عزت فروشی پر لگ چکی ہو اور ہم ہیں سوئے ہوئے ہوں، ہمیں خبر ہی نہ ہو. وہ یتیم بچی اگر غلط قدم اٹھا رہی ہے تو ہم کہاں سوئے ہوئے؟ ہم نے خبر کیوں نہیں لی؟ ہمارے دین نے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا، اس بات کا حکم دیا تھا کہ ایمان والا نہیں ہے وہ شخص
کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ کھا کر کے سوئے. ہمارے دین نے تو ہمیں حکم یہ کیا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ قسم اللہ کی ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور پیٹ بھر کے وہ کھا لے، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، ہم تعلیم بھلا بیٹھے. اب تو کیا ہے، لوگوں کا اسٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے کہ کالونی میں رہیں تو نیچے والے کا پتہ نہ ہو وہ کون ہے، اوپر والے کا پتہ نہ ہو وہ کون ہے، سامنے کون رہتا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم صبح کو اٹھیں گے، اپنے کام پہ چلے جائیں گے، شام کو لوٹ کے آئیں گے، گھر میں سو جائیں گے. کیا ہو رہا محلے میں، کیا ہو رہا پڑوس میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہم اس سے غافل ہیں. میرے بھائیوں، اتنی غفلت زیبا نہیں ہے، اتنی غفلت زیبا نہیں ہے، اتنی بے حسی زیبا نہیں ہے. بیدار ہو اور اپنے اڑوس پڑوس کی خبر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے بچیاں کہاں جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ہم اپنے محلے کا، اپنے پڑوس کا سروے کرتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں ان کی فکر ہوتی کہ کس طریقے سے بچے پڑھیں، مدرسے میں جائیں، اسکول میں جائیں، مکتب میں جائیں، مسجد میں جائیں. ہم سروے کرتے، لیکن ہمیں اس کی فکر ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو ہونا ہی چاہیے تھا، ہمارے محلے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہوتا جو دینی تعلیم سے ناآشنا ہو، اور کوئی بچہ ایسا نہ ہوتا جو دنیاوی فنون سے ناآشنا ہو. ہم دنیاوی فنون بھی دیتے، دینی تعلیم بھی دیتے، تاکہ یہ ترقی کرتا اور سماج ایک علم والا سماج کہلاتا. اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا. تو میں کہہ رہا تھا غریبوں سے محبت کرو، غریبوں کو اٹھانے کی کوشش کرو، غریبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. جو حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ غریبوں سے کیسی محبت کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ظاہر. بیچارے عقل کے اعتبار سے تھوڑے کمزور تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ گاؤں میں رہتے تھے. ہفتے میں شہر میں آتے تھے مدینہ، گاؤں کا سامان لے کر آتے تھے اللہ کے نبی کے لیے. آپ علیہ السلام ان کو شہر کا سامان دیتے تھے. آپ فرماتے تھے حاضر بادینا ونحن حاضروہ. یہ ظاہر جو ہیں یہ ہمارا دیہات ہے، ہم ان کا شہر ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ظاہر صحابی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اپنا سامان بیچ رہے ہیں، بازار پورا بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا بیٹھے ہوئے، آپ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور آپ نے پیچھے جا کر کے حضرت ظاہر کی تولیہ بھر لی، آنکھیں بند کی، تولیہ بھر لی، اوپر کو اٹھا لیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اس بھرے بازار میں یہ حرکت کروں گا تو میرا وقار مجروح ہو جائے گا. میرا جیسا مولوی تو نہیں کرے گا نا کہ جی میں بڑا وقار والا، عزت والا، بازار میں اگر یہ حرکت کروں گا لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو کر کے اس کو کیا ہے، اتنی بےہودہ حرکت کر رہا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا دل جیتتے تھے. آپ پیچھے سے گئے، تولیہ بھری، آنکھیں بند کی اور ان کو اٹھا لیا. پہلے تو وہ چھٹپٹائے، پریشان ہوئے، لیکن جب اللہ کے نبی کی خوشبو لگی تو اپنی پشت کو آپ کے سینے سے لگانے لگے. آپ نے اوپر اٹھا کے فرمایا من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں کھوٹا سکہ ہوں، میں بیوقوف سا انسان ہوں، جو مجھے خریدے گا نقصان میں رہے گا. اللہ کے نبی نے دل بڑا کیا. آپ نے کیا فرمایا وَلَكِنَّ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِبٍ، اے ظاہر اللہ کے یہاں تم کھوٹے نہیں ہو، تمہاری بڑی قیمت، بڑی قیمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابی سے
جو عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں ان سے بھی آقا محبت کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے زیادہ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اگر 4 بچے ہوں تو آپس میں بچے کہنے لگتے ہیں ابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے کم کرتے ہیں، ابا ان سے پیار زیادہ کرتے ہیں، مجھ سے کم کرتے ہیں۔ 4 بچے آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار پر، کیا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی یہ کہتا ہے آقا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آقا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ صحابہ کرام کے ساتھ، جو غریبوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کی ہے، ان کو اپنے سے قریب کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ایک غریب کو اپنے سے دور نہیں کیا، صرف ارادہ کیا کہ مالداروں کے ہوتے ہوئے ہم سے کیا ہے قریب نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چودھریوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے ایمان کی، اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ اب دکھتا تو ہے نہیں انہیں، آتے ہی فوراً کہنے لگے علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی سکھا دیا۔ تیز تیز آواز میں کہنے لگے۔ آپ کو ناگواری ہوئی کہ یہ تو اپنے تھے، کسی اور وقت آ سکتے تھے، اس وقت میں ان مالداروں سے، ان چودھریوں سے، ان ناک والوں سے بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میں یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا کہ جس وقت میں ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے آپ کا کوئی فقیر اور مسکین اور غریب قسم کا صحابی نہیں آئے گا، ہم سے آپ الگ مجلس قائم کریں گے، ان کی مجلس الگ ہوگی۔ یہ معاہدہ لکھا جانا تھا، کاغذ قلم آ چکا ہے، لکھنے والے ہیں، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے ہیں۔ آپ پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، اتنے میں اللہ نے قرآن اتار دیا۔ قرآن اتارا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آپ تو شروع ہو گئے، آپ نے تیوری چڑھا لی، اس لیے کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، آپ اسے تو دور کر رہے ہیں، اور جو آپ سے دور ہیں، آپ سے روگردانی کرتے ہیں، آپ سے قریب نہیں آنا چاہتے، آپ ان کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں۔ جیسے یہ آیات نازل ہوئی، آپ نے ان چودھریوں سے فرمایا اٹھو یہاں سے جاؤ، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں، ان غریبوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان غریبوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس پہنچتے تو آپ فرماتے ھذا الذی عاتبنی ربی، یہ ہے وہ میرا پیارا، اس کی وجہ سے میرے رب نے میرے اوپر غصے کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام دیا کہ کئی مرتبہ جب آپ مدینہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر کے جا رہے، ذمہ دار بنا کر کے جا رہے ہیں، نابینا صحابی کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو میری نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے جو صبح شام میری رضا کی خاطر آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، آپ اپنے آپ کو نکھی کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام مجھے یاد کریں۔ غریبوں کی حوصلہ افزائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، غریبوں کو اپنے سے قریب کرو، ان سے محبت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ادعونی بالضعفاء والمساکین، جب میں کہیں گم ہو جاؤں ملوں نہیں تمہیں، تم ڈھونڈ رہے ہو میں مل رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا جہاں غریب بیٹھے ہوں، کمزور لوگ بیٹھے ہوں، مسکین لوگ بیٹھے ہوں، وہاں مجھے تلاش کرنا، وہاں مل جاؤ۔ بڑے لوگوں کے یہاں نہیں، مالداروں کے یہاں نہیں، کروڑ پتیوں کے یہاں نہیں، سیاست دانوں کے یہاں نہیں، اونچی ناک والوں کے یہاں نہیں۔ فرمائے ادعونی بالضعفاء والمساکین، جو مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان میں مجھے تلاش کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم غریبوں سے محبت کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو غریب ہیں ان کی تعلیم کا نظم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں 70 کفار کو پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے مدینہ میں لایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم سے کتنی محبت، کتنی الفت ہے، آپ نے کیا کیا؟ پہلے فرمایا بھائی مال ادا کرو اپنی گردن چھڑانے کے لیے، اور جن کے پاس مال نہیں، فرمایا 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سیکھا۔ ان سے سیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ جو قیدی کافر دشمن ہیں، دشمن ہیں اللہ کے باغی، نبی کے باغی، دین کے دشمن، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سکھاؤ میرے بچوں، 10 بچوں کو تم پڑھنا بھی سکھاؤ گے، لکھنا بھی سکھاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا ہمیں کہ دیکھو علم کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، علم کسی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی یونیورسٹی تو نہیں ہے، لیکن تعلیم کا کتنا خوبصورت نظام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد نبی میں صفہ کا چبوترا، وہاں سیکھنا سکھانا۔ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، دوسری جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو دعائیں سیکھ رہے ہیں، تیسری جماعت بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر اللہ اللہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز سیکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 24 گھنٹے سیکھنے سکھانے کا ماحول، یہ نظام بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے تھے، ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، ان کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان عورتیں آئیں گی سیکھنے کے لیے، جوگ در جوگ ایمان لائیں گی۔ اب اگر آپ کی ایک بیوی ہوتی اور 100 عورتیں ایک دن میں ایمان لائیں، اب ان کو ایمان بھی سکھانا ہے، اسلام بھی سکھانا ہے، قرآن بھی سکھانا ہے، فرائض بھی بتانا ہے۔ ایک عورت 100 کو کیسے سکھائے؟ پریشان ہو جائے گی، اپنے گھر کے کام کاج نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے 9 نکاح کیے۔ اگر 100 بھی عورتیں ایک دن میں آتی ہیں تو 9 میں تقسیم ہو جائیں گی، اور وہ ان کو تھوڑا تھوڑا وقت دے کر کے سکھا دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کیا 9 نکاح کیے تھے ایک وقت میں۔ ٹوٹل نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیے۔ تعلیم کا نظم کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ میں رہے جہاں چھپا چوری ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، ابتداءً دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ مدینہ جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ میں، ایمان بھی سکھانا، قرآن بھی سکھانا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے
ایک سال میں اتنی محنت کی تھی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا، ہر صحابی قرآن سیکھنے والا بن گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا تھا تعلیم کا، اور جس دین کی پہلی آیت اتری ہو، جس دھرم کی پہلی آیت اتری ہو، کیا؟ اقرا، پڑھیے، پہلا حکم اقرا، پڑھیے۔ ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے اندر ہی سب سے زیادہ کیا ہے؟ غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ ہم میں ہے۔ کیوں آخر ہم نے ادھر توجہ کیوں نہیں دی؟ ہم صرف توجہ دیتے رہے بلڈنگیں بنانے پر، فیکٹریاں بنانے پر، کوٹھیاں بنانے پر اور دوسری چیزوں پر، تعلیم پر توجہ کیوں نہ دی؟ اللہ نے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کو مال نہیں دیا، مسلمانوں نے بھی کروڑ پتی ارب پتی، لیکن وہ اپنی دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے سانپ نہ خود فائدہ اٹھائے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے، یہ بھی سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ مالدار نہیں بلکہ مال کے چوکیدار، مال کے چوکیدار ہیں، مال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کروڑ پتی ایک طرف کوٹھی بناتا تو دوسری طرف کیا کرتا؟ کوئی اسکول قائم کرتا، ایک طرف بنگلہ بناتا، دوسری طرف کالج بناتا، ایک طرف اعلیٰ قسم کا مکان بناتا تو دوسری طرف اعلیٰ درجے کا وہ مدرسہ بناتا۔ دونوں چیزیں ہوتی کہ ہم اپنی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ میرے اندر ملت کا بھی درد ہے، قوم کا بھی درد ہے کہ قوم کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا۔ اصل تو وہی ہے جو دوسروں کے لیے مٹتا ہو۔ انسان وہی ہے جس کے سینے کے اندر دوسروں کے لیے درد ہو اور دوسروں کے لیے کڑتا ہو، دوسروں کے لیے مانگتا ہو، دوسروں کے لیے راتوں میں آنسو بہاتا ہو، وہ اصل انسان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے مسلمانوں کے معاملات میں، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، کیا حالات ہیں، اور کن پریشانیوں میں، کن فتنوں میں مبتلا ہے، اور غیر قوموں کی سازشوں نے کس طریقے سے ان کو جکڑ رکھا ہے، وہ نکلنا چاہے نکل نہیں پا رہے۔ لیکن کچھ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، سر اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، تدبیر کا انہیں سلیقہ ہے، وہ بھی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور ایسے ان کے پاس وسائل اور ذرائع ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ اپنے آپ کو ہم میں سے نہ سمجھے، ہم میں سے تصور نہ کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟ اللہ کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اپنے دماغ جو ہم نے سن کر لیے ہیں ان کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے، دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایک نظام بناؤ ایسا کہ تعلیم کا نظام بھی ہمارے یہاں مضبوط اور ہماری نگاہ بہت کڑی اور سخت ہو اپنی بچیوں کے سلسلے میں کہ ہماری بچیاں کہاں آ رہی، کہاں جا رہی۔ ایسا ماحول بنے، اس ماحول میں آ کر کے کوئی غیر بھی آئے تو کہے کہ یہ تو مسلمانوں کا محلہ ہے۔ آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کا محلہ، ہاں اس سے پتہ چلتا ہے گندگیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا تھا؟ نظفوا افنیتکم، اپنے صحن اور دروازوں کو صاف رکھو۔ ہم نے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہودیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دروازوں پر گندگی رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی پہچان بتائی تھی، اور ہم نے خود اپنی یہ پہچان بنا لی۔ ہمارا سماج، ہمارا ماحول تو ایسا ہوتا کہ چاروں طرف سے دکھائی دیتا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے،
سروں پر ٹوپیاں ہوتی، چہرے پر داڑیاں ہوتی، اسلامی لباس ہوتا، مسجدیں آباد ہوتی، چاروں طرف بجائے گانے سننے کے ہمارے بچے قرآن سنتے، چاروں طرف بجائے اس کے کہ ہمارے بچے یہاں 4 بیٹھے، وہاں 4 بیٹھے، وہاں 6 بیٹھے اور موبائل میں نامعلوم کیا بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کاش کے قرآن کی تفسیر سن رہے ہوتے، نعتیں سن رہے ہوتے، ان کے چہروں پر اسلامی مسکراہٹ ہوتی، ایمان کی بشاشت ہوتی، لیکن نہ ماں کو پتا ہے، نہ باپ کو پتا ہے، نہ گھر کے گارجین کو پتا ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ماحول کو تبدیل کر دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمانوں کا ماحول ہے یا غیروں کا ماحول ہے۔ ہمیں ایک اسلامی تشخص ملا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت ملی، آپ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی ملی تھی، ہم نے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ غیروں کا طریقہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، سوچو ذرا، چاہیے تو یہ تھا غیر قومیں ہمارے پاس آ کر کے سیکھتی کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، غیر قومیں ہمارے پاس آتی اور ہم سے پوچھتی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن جب ہم نے اپنے طریقوں کو بلایا ہے تو دوسروں کے پاس جانا، ہم ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ سر سے لے کر کے پیر تک اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سراپے کو دیکھو کہ میرا اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے۔ کیا ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں دیا تھا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں دیا تھا، لباس کا سلیقہ نہیں دیا تھا؟ ہمیں آزاد اسلام نے چھوڑ دیا تھا، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے۔ خدا کے واسطے لوٹ آؤ، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، دنیا میں سر اٹھا کر کے جینا چاہتے ہو تو لوٹ آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آپ علیہ السلام کے طریقے کی طرف۔ اسی میں عزت ملے گی، اسی میں کامیابی ملے گی، اور کہیں کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افغانستان تک اسلام پہنچ گیا، افغانستان تک حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور افغانستان کا جو راجا اور بادشاہ تھا اس وقت میں ٹیکس دیتا تھا اسلامی حکومت کو۔ حضرت معاویہ کے بعد دور آگے بڑھا، 20-25 سال گزرے، اب مسلمانوں کا نمائندہ افغانستان جاتا ہے اور جا کر کے ٹیکس مانگتا ہے، تو وہاں کا جو راجا تھا وہ کہتا میں نہیں دیتا ٹیکس۔ تو مسلمانوں کے نمائندے نے کہا اس سے پہلے لوگ آتے تھے، آپ انہیں فوراً دیتے تھے، کوئی چونچرا نہیں کرتے تھے، آج کیوں منع کر رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا تھا میرے بھائیوں، وہ جواب ہم یاد رکھیں اور خود سوچیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا تھا ویسے بن گئے۔ اس راجا نے کہا تم سے پہلے جو لوگ آتے تھے ٹیکس لینے کے لیے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ مرا کر سکے۔ ان کے چہروں پر وہ روب تھا، وہ نورانیت تھی، دیکھنے میں وہ ہلکے پھلکے کمزور تھے، لیکن جب وہ ہم سے مطالبہ کرتے تھے ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم انکار کر سکیں، اٹھا کر کے ٹیکس دے دیتے تھے۔ تم آئے ہو، تمہارے چہروں پر وہ نورانیت نہیں ہے، تمہارے چہروں پر وہ روب نہیں ہے، تمہارے چہروں پر وہ نور نہیں ہے، اور ہم انکار کر رہے ہیں جو تم سے ہو سکے کر۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری طاقت سے ہوگا، ہماری قوت سے ہوگا، ہماری کثرت سے ہوگا، نہیں، جو کام بنے گا یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت سے ہوگا۔ جب امت نبی کی سنت پر، نبی کی سیرت پر، نبی کے طریقے پر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔
اور جیسے میں نے کہا اپنے محلوں کا سروے کرو کہ کتنے بچے پڑھنے والے کتنے بچے نہ پڑھنے والے. سروے کرنے کے بعد ان کے لیے تعلیم کا نظم کرو. کوئی بچہ ہمارے محلے کا بغیر پڑھا ہوا نہ رہے. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اسکول پڑھنے نہ جا رہا ہو. ہم سروے کریں. یہ ہے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی. یہ ہے اپنی قوم کے ساتھ محبت. یہ ہے اپنی قوم کے ساتھ الفت اور ان کی ترقی کے بارے میں سوچنا. یہ سوچ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی انشاءاللہ چند سالوں میں ہماری کایا پلٹے گی. ہمارے بچے اٹھیں گے اور پھر اعلیٰ تعلیم پا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اچھے اچھے محکموں میں ڈپارٹمنٹ میں پہنچائے گا اور یہ اپنی قوم کے ہمدرد بنیں گے. کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ او بھائی کرو گے؟ زور سے کہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جذبے کی اللہ قدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. یا رب یا رب یا رب سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.